آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا، بتاؤ وظیفہ آپ کو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دو؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی، انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح تڑو؟ تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں این سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادتیں کہ بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے، ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی
ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں، پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا۔ جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا۔ یہ حضرت عباس کا روب تھا، فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے، لوگ منت کرے اور یہاں حضور خود فرمائے چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے۔ اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے، کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت، تو اب وہ بات بھلا کس طرح کرتے، وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انی نہیں میری روپیہ لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کو دا پیچھے۔ تو میں ان کا چہرہ دیکھ کے کہتا تھا، میں کہ ابا جی دل تو 2.5 دن تے کردا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، تو دل تو کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے ہیں تو میں انہوں 2.5 دیا۔ پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بیماریوں سے دیکھتا ہے، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا۔ اور پھر چچی کا پیار، ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کو بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا، یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ ہی چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے، 3 چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر، خود حضور نے بیان فرمایا، فرمایا ایک تو عباس سخی بڑے،
اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین۔ تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے۔ اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے، جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں، دوست بھی پہنچتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، چندوں والے بھی پہنچتے ہیں۔ مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، گلی بنانی، سارے پہنچتے ہیں۔ اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے، اس نے فراڈ کیے، اس نے فلان کیے۔ او خدا کے بندو، قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے، اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا، صحابہ پہ رہا، انبیاء پہ رہا، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس پر۔ میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، ایک بندہ مشکل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں۔ باغاں اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں رووے، تے آکھے باغاں والےو پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے۔ پہلے ایک آدمی تکلیف میں، او تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے، پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں، پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں۔ چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی۔ تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا۔ حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا۔ کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غلام آزاد کرنا، او بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے۔ حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے، پتر ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے۔ 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے۔ لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں۔ اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں، یہ خیر والا کام ہے، اسے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے، فرمایا آپ وہاں ٹھہریے۔ اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے، مدینے کی طرف آنے والے۔ خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی۔ آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا، تو پرنالہ گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا۔ آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ، اکھیڑ دیا۔ سید اللہ فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا؟ جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چھینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہیے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں. چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے. میرے دوستو، یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں. ہاں نہ ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں. جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تم میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے. پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں. ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے؟ حضور مجھے تیر چبھویا ہے. تو محبوب کیا فرماتے؟ مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا. میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے. محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا. فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے. ہاں نا، آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا. آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو. نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا. آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر. وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے. وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائے نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے. وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں. خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا. صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے. بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے.
یہ سوچ کے سویا کرو. ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے. آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے. تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے. تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے. پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی. ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا. تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے. تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں. حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے. ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا. ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے ہم اس کے بھی مخالف ہیں. جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے. تو اہل یہود کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا. فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں. رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا. کس کو؟ نفس کی خواہش کو. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے. چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کو بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے. کتنا دوڑ رہا ہے بندہ. محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے. لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے. یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہے جنازے کی. اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی. اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے. یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے. یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو. مجھے بتلاؤ نا. وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے. پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے،
ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہی تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی، تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئی دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ میں، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے وہ تو نہیں اٹھا سکتا، تیرے ماں باپ چلے گئے ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، اصالِ ثواب وہ تو نہیں کر سکتا، دیکھیں چیلم پہ 50 پکیں گی، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا۔ یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے، وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے؟ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا، فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف،
بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کمانا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مینوں کہنے لگے نعت خان نے 40,000 لیا دی۔ میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو۔ اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دن پہلوں کرائیے نا۔ میں پھر دیکھے نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا ہے۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کرنا، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا، یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا۔ کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے۔ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا۔ فرمایا آپ کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چلانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کو چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ نہ علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا۔ تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے 2 ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا۔ قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے۔ راغبت ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی۔ یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے۔ یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے، کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں قبضہ غیروں کا
حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا، جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں، اسے مہنگی کر دیتے. قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں، تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں. تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا. شانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں. فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا کرنے لگا چلو 3 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5. بالآخر کرنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے، پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا. اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا. ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی. کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی. یہ بڑی قیمتی تجارت ہے. وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے. کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دی. دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو. کچھ چیزوں کا نہ آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں. مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے. لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں. وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے. دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا پیسے کیسے کمایا جاتا ہے. جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو. اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتا چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہوں. یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے. یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے. او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زرتا ہوں. سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں. بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہوں. خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا.
میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حال رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ظنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں۔ چلو اس وقت اس صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا مسلمان ہو جا، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا رستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے، اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا، چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے، پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی۔ نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام آسانی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا۔ تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں، تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو۔ پابندی لگائی۔ جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں،
اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت. بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے. بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں. یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، وہ خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے. وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے، تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی. تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے. اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے. جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے. ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی. اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے. تو لوگوں نے آ کے شکایت کی. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، اصالے ثواب کے لیے پڑھنے آئے تو سارا پڑھ کے اٹھنا. تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں، اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے، اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکے، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں نا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے،
یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا. حضور میں 2 ہی پڑھوں گا. تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا, آ تو صحیح نا, قبول تو کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا, پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. لیکن اس کو آنے تو دینا, اس کو پہنچنے تو دینا, قریب تو آنے دے. لیکن مزاجوں کی شدت, وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. سب ہو سکتا ہے, آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں, جبہ پہن لیں, سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا. کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. آپ دیکھیے نا, شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا, تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے. نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی, میں تم پر پابندی نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھے, لیکن لوگوں کو دقت ہوگی, میں یہ نہیں کرتا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کے بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے, قریب آنے کو دل کرے. آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کرے جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم دنیاوی غم بھی ہے, ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے, شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا, اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہو. یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی, عام معاملات دیکھیے, حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے, اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں, توکل کرنے والا بھی نہیں. لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ, ان کی رہائش, ان کی خوراک, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا, توجہ فرمائی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو, جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز, نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا, یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے, خدمت کرتے, ڈیوٹی کرتے, تو وہ صرف وضو کراتے تھے. تو یہ نہیں فرمایا چلو کراتا ہے تو کراتا رہے, آج کل جو رواج ہے. حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے. تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے, اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار, نہ کوئی بڑا قبیلہ, نہ کوئی رنگ, نہ کوئی روپ, ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے. اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے, کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا. تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں
جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا۔ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار دوست احباب خیال کرو، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں، تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے، غور کرتے۔ آپ دیکھیے نا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے، تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے، سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو، اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے، کھیتی باڑی کرنی تھی، صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں۔ اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں، تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، گردنیں جھکانے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایک کڑا نا نیکی کر دینے، بھائی نا نیکی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں، 2-4 بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دے کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے۔ دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی، اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے، 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں، آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں۔ ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے، اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ
قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے, نہیں ہے تو معذرت کر لے. حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا. حضرت بلال عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ آپ بانٹیے, عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا. حضور خوش ہو گئے, چہرہ مبارک اور زیادہ جگمگا اٹھا. کریم فرمانے لگے قرض لے لو میرے نام پر. یعنی قرض اٹھا کر بھی اگر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے, اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے, تو نبی کریم کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں تو اندر سرمایہ پڑا رہتا ہے. ہم تو سارا کچھ پاس ہوتا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے. ہمارے گھر میں بہترین کھانا پکا ہوتا ہے, 10,000 کا فاسٹ فوڈ, پھر بھی دروازے پہ لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شام اچار سے کھائی ہوتی, لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے, توجہ ہی نہیں کرتے, ذہن ہی نہیں بنتا. میرے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے حضور کے غلاموں, یار تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا پیدا کریں. دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں, تکلیفیں بڑی بڑھ گئی ہیں. یہ سیلاب آیا ہے, غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے. کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھیں, نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے. جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا, ان کے جانور بہہ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے, اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. حالات اور ہو گئے, آزمائش بڑھ گئی, دکھ بڑھ گئے, تکلیفیں بڑھ گئی. تھوڑی دیر خبریں چلیں گی, تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے, تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا. پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے. لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے, ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا. ان کی آزمائش بڑھ گئی. انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے, لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح. تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کرے, تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کرے. اندر سرمایہ رکھ کے, اندر چیزوں کو رکھ کے. کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے, نہ دیکھو دنیا کی طرف, دنیا رلا دیتی ہے, نہ راضی کرو بندوں کو, بندے تھکا دیتے, نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے, یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے, 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں, بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول, اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی, آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا, فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. میرے دوستو, جب رب مدد فرمائے, جب اللہ مددگار بنے, دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا, اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں, بچیاں ہیں, کاروبار نہیں, او میرے سنگیو,
اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے تو اس کو کھڑا کیا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی، شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری
اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔